مسلمانوں کا کیا ایسا تو نہیں تھا کہ اٹیکرز کی طرف رہے یا ڈیفنس کی طرف زیادہ رہے؟ تو یہ بھی بات ڈسکس، کیونکہ یہ اس صورتحال میں کیونکہ اکسایا گیا کفار کو، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اٹیک کیا تو اس کے بعد ڈیفینسو موڈ میرے خیال سے زیادہ ہے اس میں، اس صورتحال میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جس طرح نقشہ کھینچا تو غزوہ بدر کی مکمل جو ایک کیفیت تھی، ایک منظر تھا، الحمدللہ وہ واضح ہو گیا۔ اصل مقصود تھا جہاد کی اہمیت کو بتلانا۔ اللہ، چونکہ ایمان اور کفر کے درمیان کچھ ایسے پیرامیٹرز ہیں، ویریفیکیشنز کے آلے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پکا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس میں ایک جو جانچنے کا آلہ ہے وہ جہاد ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ اسی طرح ایک آلہ کسی زمانے میں ہجرت سے پہلے، جہاد سے پہلے ہجرت تھا، کہ جو ہجرت کرتا تھا تو اس کے ایمان پر سٹیمپ اور مہر لگ جاتی تھی۔ اسی طرح ایمان اور نفاق کے درمیان ایک پیمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا بھی تھا۔ بالکل۔ تو آج پوری دنیا کے اندر جہاد کے خلاف ایک نیگیٹو پرسپشن ڈیولپ کر دیا گیا۔ حضرت وہ تو لفظ جو ہمارا لغوی معنی ہے جہاد کے وہی بدل دیا نا انہوں نے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جہاد کو ایک دہشت گرد کا لیبل لگا دیا گیا، حالانکہ کیروان آرمسٹرانگ ویسٹرن دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی، دا پروفٹ آف آور ٹائم۔ اس میں اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیٹنٹ پروفٹ نہیں تھے، پیغمبر رحمت تھے۔ بالکل۔ اس لیے کہ وہ ایک آدمی تنے تنہا اٹھا اور 23 سال کے مختصر عرصے میں انقلاب برپا کر دیا۔ بے شک۔ جب ہم ریولوشن اور انقلاب کی بات کرتے ہیں، فرانس کے انقلاب میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں انسانیت وہ آگ کی بھٹی میں جھونک دی گئی۔ لیکن یہاں پر جو انقلاب تھا، 23 سال کے عرصے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو غزوات اور سرایا ہوئے، 27 غزوات تھے جس میں بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ 55 سرایا تھے جس میں آپ نے صحابہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ اس میں دونوں طرف سے دنیا سے چلے جانے والوں کی تعداد 1259 ہے، اور مسلمانوں کی تعداد اس میں اور کم ہے۔ تو اتنے کم جانی نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب برپا کرنا، یہ جہاد کی برکات تھی۔ جہاد سے جو پہلا فائدہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے۔ مال غنیمت اس امت کے لیے ازکا، سب سے پاکیزہ ترین مال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کی روزی نیزے کے نوک کے نیچے رکھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر جب دنیا میں امن آ گیا، مسلمانوں کو مال غنیمت مل گیا، تو خلافت قائم ہوتی ہے، اور خلافت کا نظام جو اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ پورا ایک اس کا پیراڈائم ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکتم الجہاد، اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تم پر ذلت اور رسوائی مقدر کر دیں گے۔ اور یہاں پر بدر میں بظاہر اگر ہم دیکھیں، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تعداد میں تم کم تھے، 313 تھے اور وہ 1000 تھے۔ یہاں پر 2 گھوڑے اور 70 اونٹ اور چند تلواریں تھی، اور وہاں پر پورا اسلحے سے لیس ایک لشکر تھا۔ ایسے موقع پر، ایسے سیناریوں میں اللہ ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ بھائی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے،
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ تھوڑی مٹھی بھر جماعت بغیر اسلحے اور ساز و سامان کے اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گئی۔ وہ جو فرشتے آئے تھے شروع میں 1000 کی تعداد ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، دوسری روایت میں 3,000 3000، تیسری روایت میں 5,000 5000۔ تدبیق مفسرین نے یہ کی، پہلے 1000 تھے، پھر 3000 تھے، پھر 5000۔ نقطہ سمجھنے کا فیصل بھائی یہ ہے کہ ایک فرشتہ بھی آتا جنگ جیتی جا سکتی تھی۔ لیطمئن قلبی، مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائے، لیطمئن بہ قلوبکم۔ اور دوسری بات پھر کیا بتائی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جو آپ مارتے ہیں آپ نہیں مارتے، یہ اللہ مار رہے ہیں۔ تو جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح ملے گی۔ جہاں تک آپ نے دفاعی اور اقدامی جہاد کی بات کی تو یہ 2 قسمیں ہیں۔ دفاعی جہاد یہ ہوتا ہے کہ کافر نے حملہ کیا اپنی حفاظت کے لیے۔ بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں۔